نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین ذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جامعۃ القرآن قرآن یونیورسٹی کے منتظمین نے مجھے آج یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کروں اور اس سلسلے میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں۔ موضوع اس لیے اہم ہے کہ نوجوان بالخصوص اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے یہ موضوع اہم اس لیے ہے کہ اس وقت ہم نئی تعلیم کا جس انداز میں اجراء اور ترویج دیکھ رہے ہیں، اس کے تناظر میں جو نئی شخصیت بن رہی ہے اور جو نیا انسان بن رہا ہے، اس نے اس بات کو بہت اہم بنایا ہے کہ ہم ایک بار پھر ماضی کی طرف دیکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمارے نبی اکرم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز ہمارے لیے ورثے میں چھوڑا، اور اس انداز اور اس طریقے کو ظاہر ہے کہ ہم کوئی ماضی کا ایک اثاثہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ آج کے حالات کے لیے بھی متعلق ہے اور تا قیامت یہ متعلق رہے گا، اور ہماری فلاح کا اور کامیابی کا ذریعہ اور راستہ یہ وہی تعلیم و تربیت کا انداز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، اور اگر ہم ان سے اور ان کے راستے سے انحراف کرتے ہیں تو نئے راستے ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ابتلاءات اور آزمائشوں کا سبب بنیں گے اور فلاح اور کامیابی کا سبب نہیں بنیں گے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کچھ حوالے میں اس وقت جو نیا نظام ہمارے نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے اس نظام کی طرف بھی اشارے کروں، اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کروں اور آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، آپ کے طرق تعلیم کیا تھے، تعلیم کے طریقے کیا تھے، اور تربیت کا انداز آپ کا کیسے تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم، تدریس، تربیت، خواندگی، یہ الفاظ عام طور پہ ہمارے ہاں بہت مروج ہیں،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس منصب کا ذکر کیا وہ آپ کے سامنے اس حدیث شریف میں موجود ہے کہ انما بعثت معلما. لفظ معلم استعمال کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انما بعثت مدرسا. درس کی بات نہیں کی، تعلیم کی بات کی. کیونکہ درس جو ہے یہ تو پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن تعلیم جو ہے اس کے ساتھ پھر تربیت کا اور تزکیے کا پہلو از خود آ جاتا ہے. لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. تعلیم اس لیے تاکہ جو انسانی صورت ہے وہ ایتھکس یعنی اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہو جائے، اس کی تکمیل ہو. تو یہ صرف تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ معلومات کا تبادلہ کریں اور کچھ معلومات کا انتقال کریں، پہنچا دیں لوگوں تک، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان جس کا مکمل تزکیہ ہو، جس کی مکمل تربیت ہو. چنانچہ ایک تربیت والا بندہ ہی مطلوب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم کا، طرق تعلیم کا. چنانچہ ہم پوری اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ تو ہم اگر دیکھیں تو تعلیم کا لفظ کبھی بھی الگ سے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ پوری ترکیب استعمال ہوتی رہی ہے. تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور جو ہمارے سوچنے کی ہے، اور بہت تعلیم یافتہ حضرات یہاں پہ موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے، نیا جو نظام ہے کہ جی آج دور ہے، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں میسیفیکیشن آف ایجوکیشن. میسیفیکیشن آف ایجوکیشن. میسیفیکیشن ہم سب جانتے ہیں کہ ماس سے ہے، یعنی عام آدمی تک تعلیم پہنچانا. میسیفیکیشن عام آدمی کی رسائی کو یقینی بنانا تعلیم کا. یہ جو میسیفیکیشن آف ایجوکیشن ہے، عام آدمی تک تعلیم پہنچانا، ہر بندے تک رسائی دینا، یہ اس جدید تہذیب کی، یہ جدید دور کی دین نہیں ہے ہمارے لیے. میسیفیکیشن آف ایجوکیشن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے. چنانچہ جب ہم ذرا پیچھے جاتے ہیں اور ہم ماضی کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاصر تہذیبیں تھیں، معاصر معاشرے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی موجودگی میں جو معاشرے موجود تھے، ان معاشروں میں تعلیم تک عام آدمی اور ہر آدمی یا عورت کی رسائی نہیں تھی. ہم قرآن پاک میں دو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، احبار و رہبان. یہ کون تھے؟ یہ یہودیوں کے اور مسیحیوں کے علماء تھے. وہ لوگ تھے کہ جن کو تورات و زبور اور انجیل کی مہارت حاصل تھی. وہ ان کتابوں کی تلاوت کر سکتے تھے، ان کتابوں کے معانی ان کو معلوم تھے، اور لوگ تبرک کے لیے آ کر ان سے کچھ حصے تورات کے سن لیتے. زبور کی عبادت، ان کی عبادات میں وہ زبور حمد کی کتاب ہے، وہ حمد میں سناتے وہ لوگ ماہرین. یہ انجیل کی کچھ عبارتیں تبرک کے لیے وہ سن لیتے اور ان کو باقاعدہ ادائیگی کیا کرتے تھے، رقوم کی ادائیگی کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے
ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا مذہب اس علاقے میں، عربوں میں تو نہیں تھا، اس علاقے میں وہ ہندو مذہب تھا۔ آج بھی اس علاقے میں، ہندوستان میں، نیپال میں ہندو مذہب اکثریتی مذہب ہے، پورا نیپال ہندو ہے۔ تو ان کی کتاب تھی، ہے اب بھی، وید۔ تو انہوں نے پورے معاشرے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس میں شودر تھے خدمت کے لیے، کشتری تھے فوج سرحدات کی حفاظت کے لیے، ویش تھے تاجر زراعت، اور ایک طبقہ برہمن کا تھا۔ تو برہمن کے پاس ان کی وید کا علم ہوتا تھا، اور اس میں شودروں کے لیے تو یہ حکم تھا کہ اگر ان کے کان میں وید کی آواز بھی آ جائے تو اس کے اندر سیسا پگھلا دیا جائے۔ عام آدمی تک ان کا جو علم تھا وید کی صورت میں اس تک رسائی نہیں تھی، یہ صرف پنڈتوں کا، برہمنوں کا استحقاق تھا۔ پھر اس طریقے سے جہاں مسیحی تہذیب تھی بازنطین میں، مشرقی روم میں، کیسر کے پاس، تو وہاں کسرا کی صورت میں ایران کا بادشاہ تھا، اور جس کے پاس کتاب تھی زرتشت، زندوستا، اور ان کا پیغمبر تھا زرتشت۔ تو ان کی کتاب زندوستا، اس کے بھی ماہرین ہوتے تھے، اور ان ماہرین کو کہا جاتا تھا اوستاد، یعنی اوستا کا عالم، اوستا کا عالم۔ یہی واو کثرت استعمال سے گر گیا اور استاد بن گیا۔ یہی لفظ ہمارے ہاں آج مروج ہے، استاد۔ استاد دراصل ژندی لفظ ہے، قدیم فارسی کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے اوستا کا ماہر۔ چنانچہ یہ استاد کا حق تھا، استحقاق تھا کہ وہ زندوستا کی تلاوت کرے اور لوگ ان کے پاس آئیں، ان کی آتش گاہ میں، آتش کدہ میں، اور وہاں پہ ان سے زندوستا کی کچھ عبارات، کچھ اسے سنیں، تبرک حاصل کریں۔ لیکن اس صورتحال میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مذہب گوتم بدھ والا مذہب تھا، بدھ مت۔ تو بدھ مت کی اپنی کتاب جو تھی ٹریپٹیکا، اس کے بھی مخطوطے تھے، اور ان کے جو ماہرین تھے، بکشو یا راہب جو ان کے تھے، وہ عام طور پہ پہاڑوں کے اوپر اپنی عبادت گاہیں بناتے تھے، وہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے، اپنی جو گوتم بدھ کے اقوال ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، اور عام لوگ ان تک پہنچ کر، جا کر تبرک حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ان کی جو عبادت گاہیں تھیں ان میں جایا کرتے تھے۔ اس صورتحال میں ہم اپنے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ان کے پاس ہر بندہ آتا ہے اور اس وقت کا جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ فوراً آپ لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر رات کے وقت کوئی وحی آتی ہے تو فوراً جو آس پاس کے لوگ ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی رفقائے حیات ہیں، ان تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور صبح سویرے نماز میں جو موجود صحابہ کرام تھے ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ یا مکہ میں دار ارقم وہ بنیادی علمگاہ اور دانشگاہ تھی کہ جس میں جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، عمومی وقت ان کا وہیں پہ گزرتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کے حصے ان کو یاد کرا کے، اور ان کی تفہیم ان کے عمل سے ہوتی تھی، اور اس طریقے سے
जिस चीज को आज हम मैसिफिकेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वो चीज आज की तहजीब का कोई तोहफा हमारे पास नहीं है, बल्कि ये हमारा वो दावा है कि ये चीज इंसानियत को अगर किसी ने दी है तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम मदीना में देखते हैं, और मदीना में हम सुफ़ा का नाम सुनते हैं। तो सुफ़ा अपने दौर की एक ओपन यूनिवर्सिटी थी। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि किसी भी वक्त आके कोई सीख कर उसे इजाजत थी कि वो जहां कहीं जाना चाहे जाए, फिर दोबारा अगर आना चाहे तो आए। तो एक मुसलसल अमल था, कोई इस बात की पाबंदी नहीं थी कि ये अब क्लास है इस टाइम पे इस वक्त पे, अगर आप क्लास में देर से आए तो फिर आपको इजाजत नहीं होगी, इस वक्त आपको इजाजत है, इस वक्त आपको इजाजत नहीं है। एक खुली यूनिवर्सिटी, मफ्तूहा यूनिवर्सिटी, और वो हम देखते हैं कि जिस कदर उलूम व मारिफ ये सुफ़ा की वजह से फैल गए, जाहिर है कि ये इस वजह से फैल गए कि सुफ़ा में ये कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई वक्त का तयन है, कोई क्लास का तयन है, कोई ख़ास एक नज़म की पाबंदी है, नहीं, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता था। तबादला ख्याल क्या करते थे, हल्के बनते थे जिसको आजकल सर्कल्स कहते हैं, और इस तरीके से उलूम एक से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक, और जब वो बाहर जाते तो फिर और लोगों को, और इस तरीके से उमूमी फ़रोग़, जो उस वक्त का नॉलेज मौजूद था, जो उस वक्त की तालीम थी, वो तालीम होती रही। और उसमें फिर हम देखते हैं कि हदीस की सूरत में, अहादीस नबविया की सूरत में, कि जिसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त जामियत है, और वो जामियत ऐसी है कि वो जिंदगी के हर गोशे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल, आपका अमल, उसको महफूज कर लिया गया है रहती दुनिया तक ता क़यामत। और इस तरीके से एक मुकम्मल मजमुआ हमारे पास मौजूद है। हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं, और फ़ख्र के साथ साथ हम इम्तिनान और तशक्कुर का इजहार करते हैं कि ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि एक ऐसा मुरब्बी, एक ऐसा मुअल्लिम हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनकी मुकम्मल तालीमात हमारे लिए महफूज है। और फिर हमारे बाद के उलमा और असलाफ ने बहुत बड़ा काम किया कि पूरा उसका सिलसिला सनद और सिलसिला रिवायत, उसकी तहकीक करके, और हमें यह बताया है कि कौन सी हदीस किस दर्जे की है और उसका क्या हुक्म है। अगर इस सरमाए और ज़ख़ीरे का जो इल्मी है, इसका हम तकाबुल करें और इल्मी सरमायों के पास के साथ, तो कोई भी इल्मी सरमाया ये दावा नहीं कर सकता कि उनके अंदर इस कदर हिफाजत, इस कदर मामून, इस कदर वो एहतिमाम के साथ उनको यकजा किया गया है और उनको महफूज किया गया। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल, या दीगर मज़ाहिब की कुतुब, जो उनके जो उस्ताद थे, उनकी तालीम के बारे में खुद उनके जो पैरोकार हैं वो ये दावा नहीं करते कि ये मिनवान वही चीज़ है जो कि उस वक्त हमारे अंबिया ने या हमारे दीन के मुताल्लक जो लोग हैं, मज़हब के मुताल्लक जो लोग हैं, ये मिनवान उनकी है। ये दावा सिर्फ हम मुसलमान करते हैं, और इसके साथ फ़ख्र तो है, लेकिन फ़ख्र के साथ हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपकी तरबियत, एक तो उनका अंदाज है
کہ کس طریقے سے آپ نے تعلیم و تربیت دی، ایک انداز کے ساتھ وہ مندرجات ہیں جو قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچائے، اور پھر وہ احادیث ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کے فرامین، یا آپ نے کوئی چیز دیکھی اور اس پر خاموشی اختیار کی اور اس کی ایک قسم کی رضامندی کی اطلاع ہم تک ملی، تو یہ پورا ذخیرہ جو محفوظ ہے، یہ ظاہر ہے کہ پورا خزانہ ہمارے لیے تعلیم اور تربیت ہے۔ تو پہلا جو انداز ہے آپ کا کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ استاد اور شاگرد، یعنی داعی دعوت دینے والا اور مدعو جس کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے۔ وہ بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اخلاص، بنیادی چیز اخلاص ہے۔ جب تک اخلاص نہ ہو اس وقت تک علوم، اس وقت تک معلومات، اس وقت تک کوئی تربیت، ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت بالکل ثانوی بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شک نہیں، وہ مثالی اخلاص کہ وہ لوگوں کے لیے اس طرح مخلص تھے، اپنے صحابہ کرام کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اس قدر مخلص تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، یعنی وہ چاہتے تھے بے انتہا کہ یہ لوگ ایک اچھی زندگی کی طرف آئیں، ایسی زندگی کہ وہ زندگی اس دنیا میں بھی ایک مثال ہو اور وہ زندگی ایک بنیاد بنے ان کی ایک بہتر اخروی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ چنانچہ ہمارے لیے یہ دعا کہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب آج کے دور کے ساتھ جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کی جو تعلیم ہے، کیا اس میں تعلیم دینے والا اور تعلیم لینے والا، کیا ان کے درمیان اخلاص کا رشتہ ہے؟ اخلاص کا رشتہ مفقود ہے۔ یہاں پہ رشتہ یہ ہے اور بالخصوص اس وقت جو ہمارے ہاں نیا نوجوان بن رہا ہے، نیا انسان جو بن رہا ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ صرف فیس کا ہے، وہ رشتہ جو ہے صرف پیسوں کا ہے۔ اور اس وجہ سے آج دنیا نے ہمیں جو نعرہ دیا اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس نعرے کو اپنایا ہے، وہ ہے نالج بیسڈ اکانومی، یعنی آپ کی معیشت کی اساس آپ کا علم ہو۔ جبکہ ہمیں جو سرمایہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اثاثہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، وہ نالج بیسڈ سوسائٹی ہے، یعنی علم کی اساس پر مبنی معاشرہ۔ چون جب علم کی اساس پر مبنی معاشرہ ہوگا تو پھر آپ کی اکانومی یا آپ کی معیشت جو ہے، یہ تو ثانوی چیزیں ہیں، یہ تو از خود علم کی بنیاد پہ ہوں گی، لیکن بنیادی پہلو جو اس کا ہے، وہ اس کے خطاب جو ہے وہ معاشرے کی تربیت کے ساتھ ہے، صرف معیشت اور جیب کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس وقت کے نظام سے بدل کر ہمیں بتایا، وہ اخلاص کا تھا، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ جا کے وہاں پہ پیسے دیں اور آیات سنیں، کچھ لوگ جا کے تحائف دیں اور کچھ عبارات اور کچھ حصے سیکھیں، نہیں، بلکہ جو بھی آتا تھا اس کی کوئی فیس نہیں تھی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں تھا، کوئی طلب نہیں تھی۔ رشتہ جو تھا وہ صرف اس بات کا تھا کہ یہ بندہ آ کے اور یہ تعلیم حاصل کرے، اس کی تربیت ہو اور اس کی اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی ہو انسانیت کے لیے، اور یہ نجات کا ذریعہ بنے اس کا اس دنیا میں بھی، خالصتاً اخلاص کی بنیاد۔ چنانچہ جب تعلیم اور تربیت اخلاص کی بنیاد پہ نہ ہو
اور اس کو ہم جن سے بازار بنا لیں، جس طریقے سے کسی زمانے میں انجیل کو جن سے بازار بنا دیا جاتا اور معافی نامے باقاعدہ فروخت کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ایک پورا فرقہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا. تو یہ معافی نامے کی فروخت، اس طریقے سے علم کو فروخت کا ذریعہ بنانا، جیب کے کو باری بنانے کا ذریعہ بنانا، ظاہر ہے کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے آئے، خالصتاً اخلاص کی اساس پہ اس نظام کو قائم کیا. پھر آپ کا پورا طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ طریقہ اور آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر بندہ یہ محسوس کرتا تھا، ہر بندہ یہ محسوس کرتا تھا کہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ عزیز ہوں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں. کبھی آپ نے کسی کے درمیان فرق کے اس حوالے سے نہیں کیا کہ معاشرتی حوالے سے اس کا درجہ کوئی بلند ہے، دوسرے کا درجہ کم ہے. اور آپ کے رخ مبارک پر ہر وقت ایک تبسم کی کیفیت ہوتی تھی، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ محسوس کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیر مقدم کر رہے ہیں. چنانچہ جب اس قسم کا مربی ہو تو وہ مربی جو ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر اس کا جو شاگرد ہوگا، جو زیر تربیت ہوگا، وہ کس قدر ایک کشش محسوس کرے گا اپنے مربی کے ساتھ. اور یہی وہ بنیادی رشتہ ہے کہ جس سے پھر سکلائی کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہتا ہے. ایک آگ ہوتی تھی دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی، وہ بھی سیکھنا چاہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھانا چاہتے تھے. یہ جو اس وقت ہمارے ہاں نظام ہے کہ استاد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح یہ 40 منٹ یا یہ 50 منٹ گزر جائے اور وہ کلاس سے نکل جائے، اور طالب علم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح وقت کو ضائع کر دیا جائے تاکہ ان کے گھنٹے پورے ہوں، ان کی کلاسز پوری ہوں، اور وہ اس جگہ سے جہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے وہاں سے وہ نکل جائے اور سرگرمیاں شروع کریں. ظاہر ہے کہ اس جدید دور کا جو نوجوان بن رہا ہے، یہ جدید دور کا جو نظام ہے تعلیم کا، یہ اس میں وہ حوالے جو ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ حوالے مفقود ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ جب وہ حوالے نہ ہوں تو پھر یہی نظام بنتا ہے جو آج کی کالجوں میں اور آج کی یونیورسٹیوں میں بنتا جا رہا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں. استاد کا بھی انتظار ہوتا ہے کہ کب یکم تاریخ آئے گی کہ بینک کی طرف سے انہیں اطلاع ملے کہ اتنے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ گئے، اور شاگرد کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جائز ناجائز امتحان پاس کرے، ڈگری حاصل کرے. چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم اور تربیت کے طریقے جو ہیں یہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرق تعلیم، انداز تعلیم اور اہداف تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم جو تھا، اس طریقے تعلیم میں سوال ہوا کرتا تھا. تو سوال کی وجہ سے، جس کو آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹیسپیٹیو اسٹڈی ہے، یعنی ایک مشترک اشتراک کے ساتھ ایک مطالعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم میں سوال ہوا کرتا تھا. وہ سوال لوگوں کی توجہ مبذول کرا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ زیادہ توجہ کے ساتھ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر آپ ان کو جواب بھی دیتے تھے، ان کی تعلیم بھی کیا کرتے تھے اور ان کی تربیت بھی ہوتی تھی. تجسس پیدا کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک مؤثر تعلیم دینے کا یا تعلیم دینے کا ایک مؤثر طریقہ ہے. چنانچہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے انداز میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تجسس پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے، تاکہ جب تجسس ہو
تو پھر تجسس کے نتیجے میں صحابہ کرام یا آس پاس جو لوگ تھے وہ زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ کشش کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنتے، اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے۔ چنانچہ یہ مؤثر طریقے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کا اس قدر بڑا مجموعہ الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے، اور قرآن پاک کو اس قدر اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کی گئی ہے کہ آج تک مغربی لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی تضاد، قرآن کے اندر کوئی کنٹرڈکشن دریافت کرنے کی کوشش کریں، وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی اس حوالے سے کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ مؤثر تعلیم کی اور مؤثر انداز کا اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کا یاد ہونا اور قرآن پاک کا ایک تعلق جو استاد کا، مربی کا اور شاگردوں کا، صحابہ کرام کے تھا، وہ ایک آج محفوظ اور معمول صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر جو قرآن پاک کے مندرجات ہیں اور جو احادیث کا مجموعہ ہے، یہ ایک چیز جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور خطبات مدراس میں ایک خطبہ خالصتاً اس موضوع پر ہے۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے سلمان ندوی صاحب نے جو خطبے دیے ہیں خطبات مدراس میں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جس کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ پہلو ہے کہ آپ کامل اور مکمل پیغمبر اللہ تعالیٰ کے تھے۔ کامل اور مکمل کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر، پیدائش سے قبل کے حالات بھی، اور پھر پیدائش سے لے کر آخر تک آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ موجود ہے، مذکور ہے، بیان ہے اور محفوظ ہے۔ وہاں زندگی کے ہر گوشے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں۔ خواہ وہ زندگی معیشت کے حوالے سے ہے، خواہ وہ معاشرت کے حوالے سے ہے، خواہ وہ زندگی نظام کے حوالے سے ہے، اور خواہ وہ زندگی کہ وہ اصول ہے کہ جس کے لیے جو اخروی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے مطلوب اور ضروری ہے۔ چنانچہ جہاں عبادات کے حوالے سے ایک مکمل تفصیل موجود ہے، وہاں معاملات کے حوالے سے بھی مکمل تفصیل ہمارے لیے موجود ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ دیگر مذاہب میں یا دوسرے مذاہب کے جو علمی سرمایہ ہیں ان میں موجود نہیں ہے۔ اب جو اس کے اخلاقی حوالے ہیں، اس میں کچھ اشارے نوجوانوں کے لیے بالخصوص دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جو نیا نظام تعلیم ہے، وہ نیا نظام تعلیم ہمیں ایک پیسے کمانے کا مشین بننے کی ترغیب تو دیتا ہے، لیکن وہ جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، ایتھکس کہتے ہیں، وہ پہلو نئے نظام تعلیم میں مفقود ہے۔ جب نئے نظام تعلیم نے ہمیں نالج بیسڈ اکانومی کا درس دیا کہ معیشت، تعلیم، علم کی اساس پر ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیا نوجوان جو بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے اور ان مضامین کی طرف وہ آتا ہے کہ جو مضامین ان کے لیے بڑی تنخواہ کو یقینی بنائے اور ان کے لیے بڑے عہدے اور بڑی پوسٹ کو یقینی بنائے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ ہمارے نظام تعلیم سے معاشرتی علوم، مذہب کے علوم اور بالخصوص ادب، لٹریچر، وہ رفتہ رفتہ ہمارے نظام تعلیم سے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مضامین جو ہیں یہ آپ کی جیب کا اور آپ کی بڑی تنخواہ کا اور آپ کے لیے بڑے عہدے کا بنیاد اور سبب نہیں بن سکتے، ذریعہ نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ چیز
جو نئے نظام تعلیم کی وجہ سے یہ نیا نوجوان جو بنتا ہے اس کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ پہلو ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر فرمایا کہ معلم کس لیے؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ اب ہمارا نیا نوجوان جب اس نظام تعلیم سے نکلتا ہے وہ ایک بڑی پوسٹ پہ تو آ جاتا ہے، اس کو عہدہ تو مل جاتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا فعال مظہر بہتر اخلاق کا نہیں بنتا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور طرق تعلیم میں مطلوب تھا۔ کچھ حوالے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے اور قرآن پاک سے دینے کی کوشش کروں گا۔ مثلا قرآن پاک میں ہمارے لیے چھوٹی سی صورت ہے، لیکن یہ صورت ایک بہتر انسان اور ایک بہتر معاشرے بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، سورہ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کی روز جزا روز سزا کی تکذیب بندہ دیکھا ہے تم؟ فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب اس پوری صورت کو جب ہم پڑھیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو معون کو عام برتنے کی چیزوں کو فروغ نہیں دیتا۔ اب معون کیا ہے؟ کاش ہم معون کی اساس پر محلہ بناتے، معون کی اساس پر ہم گاؤں بناتے، معون کی اساس پر ہم معاشرہ بناتے۔ عام برتنے کی چیزیں، عام استعمال کی چیزیں، ان کا تبادلہ پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے کے ساتھ جو شریک گر ہیں ان کے ساتھ، پورے گاؤں میں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ عام ہماری جو اگر اخلاقی تربیت ہے تو مسکرا کر ملنا، السلام علیکم کہنا، کسی کا خیر مقدم کرنا، یہ بہت ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا کوئی خرچہ نہیں، اس پہ کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے۔ اگر ہم کھلے چہرے کے ساتھ کسی سے ملیں، اگر ہم کسی کو السلام علیکم کہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ مسکرا کر ملیں، اور یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعامل میں ہمیں سکھائی۔ کاش اس طرف ہمارا نظام تعلیم آتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کا یہ پہلو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا، اور معاون کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے گاؤں تشکیل دیتے۔ پھر جی بہت باتیں ہیں، کچھ کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ جو چیز ہے وہ اگر ہم اس کو جدید الفاظ میں یہ ترکیب دیں کہ واکنگ ود دی پروفٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قدم ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قدم ہونا، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم قدم ہوں، ان کی شخصیت سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ صرف وہ نہیں جو آپ نے فرامین دیے ہیں، فرمایا ہے، بلکہ آپ کا ہر قدم ہمارے لیے تعلیم ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بحرانوں کو حل کیا، جس طریقے سے آپ نے بحرانوں کے اندر اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو سنبھالا، یہ تمام چیزیں آج کے دور میں ہمارے لیے آپ کے انداز تعلیم سے سیکھنے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ کون کون سی چیز ہم دیکھیں گے؟ یعنی آپ کی شخصیت کا جزء لا ينفک وہ کیا تھا؟ صادق اور امین ہونا، صادق اور امین ہونا۔ چنانچہ صادق اور امین سے جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں
وہ یہ ہے کہ دولت اہم نہیں ہے، بہت بڑا محل اہم نہیں ہے، بہت بڑی جاگیر اہم نہیں ہے۔ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، کیا لوگ آپ کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی شخصیت کا جزء لا ينفق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ قبل از نبوت بھی دیکھیں اور بعد از بعثت بھی دیکھیں۔ حجر اسود کے موقع پہ، تنصیب کے موقع پہ جھگڑا ہوتا ہے، خطرہ ہے کہ خانہ جنگی ہو، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو تمام لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، بعثت سے قبل کی بات ہے، تو ایک اچھا فیصلہ کریں گے۔ اور کس طریقے سے آپ نے اس بحران کو حل فرمایا۔ آج ایک بہت بڑا ڈسپلن یونیورسٹیوں میں ہے جس کو کہتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن، یعنی بحرانوں کو حل کرنا۔ تو بحرانوں کو حل کرنا یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ آج کل ایک نئی اصطلاح ہے ون ون سچویشن۔ ون ون سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شکست نہ ہو بلکہ سب فاتح ہوں۔ تو ون ون سچویشن کا تو ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ تمام سربراہوں سے کہا، سرداروں سے کہا کہ آپ اس چادر کو پکڑیں، سب کو یہ اعزاز دیا اور پھر پتھر اٹھا کے اپنی جگہ پر رکھ لیا۔ ون ون سچویشن، کسی نے یہ محسوس نہیں کیا کہ مجھے شکست ہوئی، میری بات نہیں مانی گئی، مجھے اعزاز سے نہیں نوازا گیا۔ ون ون سچویشن کا پہلا مظاہرہ۔ اور پھر آپ کی شخصیت کا جو انسان کے ساتھ تعلق کا پہلو ہے، انسان کے ساتھ تعلق کا پہلو، وہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب آپ غار حرا سے پہلی وحی کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ ایک روب کی کیفیت ہے، فرماتے ہیں کمبل اڑا دو، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے کہتے ہیں۔ وہ تسلی کے الفاظ کاش وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہوں، کاش ان الفاظ کو ہم عام کر دیں، اور ہم کوشش کریں کہ کس طریقے سے آج کے نوجوان کی تربیت ایسی ہو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے فرماتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحم ہیں، صلہ رحمی آپ کریں۔ آپ کے قرابت دار، آپ کے آس پاس کے لوگ، ان کی کوئی مشکل ہو، وہ کہیں محتاج ہوں، کہیں ان کی ضرورت ہو، آپ ان کے کام آتے ہیں، آپ ناداروں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، اور آپ پردیسیوں کے کام آتے ہیں۔ مکہ تجارتی علاقہ تھا، دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن سرداروں کا شہر تھا، ابو جہل اور اس قسم کے لوگ تھے، وہ دبا لیتے تھے کبھی ان کے پیسے، تو پردیسیوں کا ساتھ دینا۔ اب یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں کہ اگر یہ اخلاق ہم ان کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص آج کا جو نیا ایک سلسلہ ابلاغ کا آیا ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اور آج اس سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، کس طریقے سے لوگوں کی شخصیت کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کے اوپر غلط جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ مغرب میں شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ کاش ہم اس سوشل میڈیا کو، جو کہ سماجی رابطے کے ابلاغ کا ذریعہ ہے، اس کو ہم ان چیزوں کے لیے استعمال کریں۔ اس قدر مضبوط ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اور یہ پہلو جو انسانیت کے پہلو ہیں،
عام اخلاقی پہلو ہیں، لوگوں کے ساتھ تعامل اور تعلق کے پہلو، ان کو ہم عام کریں۔ پھر واکنگ ود دی پروفٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قدم ہو، ہم سفر ہو۔ ابو طالب کی گاٹھی ہے، آپ کا بائیکاٹ ہے، لوگوں نے قطع تعلق کیا ہے، کوئی خوراک، کوئی پانی، کوئی زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان سے محروم ہیں۔ لیکن کس طریقے سے آپ مزاحمت کرتے ہیں، وہ مزاحمت جو آپ فرماتے ہیں وہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کاش اس پہلو کو ہم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بتاتے۔ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جب بچے چیختے ہیں بھوک سے اور پیاس سے، تو مکہ کے کچھ لوگ جو ہمدرد لوگ تھے، جو نسبتاً اچھے لوگ تھے، وہ چوری چھپے کچھ کھانے پینے کا سامان اونٹ ہنکا کر گاٹھی کی طرف پہنچاتے ہیں، اور اس طریقے سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہتا ہے۔ آج بڑا چرچہ ہے جی، بڑا چرچہ ہے، نیلسن منڈیلا کا بڑا چرچہ ہے جی، خان عبد الغفار خان ہمارے علاقے کا، کہ جی انہوں نے پیسیو ریزسٹنس کا مطلب ہے عدم تشدد کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ تو پیسیو ریزسٹنس کی بنیاد تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ کوئی واویلا نہیں، کوئی منت زاری نہیں، خود حامی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، خود لوگ حمایت کے لیے آگے آ رہے ہیں، بے شک چوری چھپے، لیکن جسم و جان کا رشتہ برقرار ہے، اور صبر اور استقلال سے کام لے رہے ہیں۔ صبر کا ایک پہاڑ ہے۔ کیا یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو نہیں ہے کہ جس سے آج کا معاشرہ ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے؟ یہ جو واویلے ہیں، یہ جو ہنگامے ہیں، ان ہنگاموں سے کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، طاقت کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زندگی کا یہ مرحلہ، اس کے بعد اس قدر حمایت ہوتی ہے کہ لوگ جرأت نہیں کر سکتے کہ اس معاہدہ جو ہوا ہے بائیکاٹ کا، کہ اس کی تمدید کر سکیں، اس کی توسیع کر سکیں۔ دیمک کھا گیا تو دوبارہ کسی نے تجدید نہیں کی۔ اس پیسیو ریزسٹنس کا، اس عدم تشدد کے اصول کا، یہ کس طریقے سے لوگوں نے آپ کے کاس کی حمایت شروع کی، ظاہر نہ ہو، لیکن کم از کم ان کے لیے ہمدردی کا ایک زبردست سلسلہ شروع۔ اور پھر جب آپ آئے، مدت گزرنے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ 3 سال کی مدت تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، مبارک آنکھ کے اندر کی طرف دھنسی ہوئی، رخسار کی ہڈیاں ابری ہوئی۔ لیکن آتے ہیں تو کس طریقے سے آتے ہیں کہ آپ کا سر اونچا ہے، آپ کی آنکھیں اونچی ہے، آپ اعزاز کے ساتھ آتے ہیں، کوئی یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس نے سرنڈر کیا ہے، اس نے اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے، اور تب کہیں جا کے وہ دوبارہ اپنے گھروں میں آ گئے۔ تو ایک ایک لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا ہے۔ پھر جب یہ سارے لوگ آپ کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ جو ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں ان تک پہنچا دو۔ آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، لیکن جو سبق ہم سیکھ رہے ہیں، وہ سبق یہ ہے کہ ان کے مال جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ ہے، ورنہ بہانہ بنا سکتے تھے۔ لیکن یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے سیکھنی ہے۔ پھر مکہ مدینہ کے اندر ہمارے مغربی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سوانح نگار ہیں، وہ عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا تقسیم کرتے ہیں
کہ جی مکی دور جو تھا یہ کمزوری کا دور تھا، یہ آپ طاقتور نہیں تھے، مدینے میں آپ طاقتور بن گئے. تو مکہ میں جو آپ کے طور طریقے تھے، جو انداز تھا، وہ کمزوری کی صورتحال کا تھا، اور مدینے میں طاقت کی صورتحال کا تھا. یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. جو آپ کی زندگی کے اصول تھے وہ جس طریقے سے مکہ میں رہے اسی طریقے سے مدینہ میں بھی رہے. انسانی ہمدردی، انسان دوستی، بشر دوستی، ایک مہربان شخصیت، لوگوں کے ساتھ اخلاص، یہ کوئی وقتی ضرورت نہیں تھی کہ آپ مکہ میں کرتے تھے اور مدینہ میں آپ نے نہیں کی. وہی چیز یہیں بھی تھی، یہاں بھی تھی، مدینہ کے اندر بھی تھی. اور اس کا مظاہرہ ہم مختلف موقعوں پہ دیکھتے ہیں، مختلف موقعوں پہ. مثلا زندگی میں مشکل ترین لمحات جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ایک الگ موضوع بن سکتا ہے کہ مشکل لمحات میں آپ کا رویہ، آپ کے طریقے کیا تھے، تاکہ مشکل اوقات میں ہم بھی وہ رویے سیکھنے کی کوشش کریں. سب سے مشکل دور میں سمجھتا ہوں کہ جنگوں میں تو ادوار آئے ہیں، لیکن شخصی زندگی میں جب آپ کی زوجہ مبارکہ پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حال ہوگا. یعنی وہ عام آدمی نہیں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری امت وابستہ تھی، پوری امت وابستہ تھی. عام آدمی پہ الزام لگے یا عام آدمی کے گھر پہ الزام لگے تو وہ تو ایک بندہ ہے، لیکن جس کے ساتھ پوری امت وابستہ اس کے اوپر الزام لگے. اور الزام لگانے میں جہاں منافقین شامل ہیں، مخالفین شامل ہیں، وہاں کچھ اپنے دوست بھی شامل ہیں، اپنے ایمان والے بھی شامل ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا وہ درد، کس قدر ایک ذہنی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر اس دور میں جائیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس بحران کے اندر رویہ اختیار فرمایا، جو صبر اور استقامت آپ نے دکھائی. اور جو اپنے لوگ تھے ان پر بھی جب روزینہ بند کر دیا گیا تو آپ نے منع کیا کہ اس کے اوپر روزینہ بند نہ کریں. پھر اس کے بعد ایک وہ دور جب آپ کے اوپر جادو کیا گیا، سحر کیا گیا. یہ بہت اہم بات ہے آج کل کے حالات میں کہ ہمارا نوجوان اور ہم سب سیکھنے کی کوشش کریں. تو آپ کو بتایا گیا کس نے جادو کیا ہے، وہ جگہ بھی بتائی گئی، آپ خود تشریف بھی لے گئے، وہ جو چیزیں تھیں جادو کی وہ بھی نکال دی گئی. آپ سے پوچھا گیا گھر کے اندر کہ نام تو بتا دیں. آپ نے نام افشا نہیں کیا. آپ نے فرمایا فتنے کا خطرہ ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہم اعراض کر لیں، ہم معاشرے کے ارتباط کو، بندھن کو مضبوط بنائیں، ہم فوری طور پہ بریکنگ نیوز دینا شروع کر دیں، اور فوری طور پہ ٹیلی فونیں کرا کے مبالغہ آمیز انداز میں. یہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے خلاف ہے، اور معاشرے اس قسم کے انداز سے ٹوٹتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے انسلاک بندھن کو مضبوط بنانے کے لیے تشریف لائے تھے. اور آج یہی سبق ہم سیکھ سکتے ہیں آپ سے. اسی سبق کی طرف ہم آ سکتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اختیار کیا.
فتنے کو فروغ دینا, فتنے کو عام کرنا, کوشش کرنا کہ لوگ حملہ آور ہوں, اپنے املاک کے اوپر بسوں کو جلائیں, دکانوں پہ حملہ کریں, اشیاء خوراک کو تباہ کریں. آیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا؟ ہرگز نہیں. کاش واکنگ ود دا پروفٹ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قدم ہونے کے انداز کو ہم مسجدوں کے اندر, ہم اپنے نصابوں کے اندر, یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر عام کر دیں. پھر مغربی دنیا میں مجھے عام طور پہ موقع ملتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا مدنی دور جو ہے وہ مختلف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے مدنی دور میں مختلف ہو گئے. تو جواب انہیں ہم یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں, آپ طاقت کی نفسیات کی بات کرتے ہیں کہ طاقت کی نفسیات مختلف ہوتی ہیں. تو طاقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل تھی کہ جب غزوہ خندق میں پورا جو ان کا متحدہ محاذ تھا وہ ناکام ہو گیا. پہلے قریش تھے, قریش کے بعد متحدہ محاذ بنا, تمام قبائل آ گئے, ناکام ہو گئے. اور پھر طاقت کی نفسیات کا مظاہرہ تو مکہ کی فتح کے وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو سارے لوگ, آپ کے جانی دشمن سب وہاں موجود تھے اور پریشان تھے کہ اب کیا حکم ہوگا. طاقت کی نفسیات کی اگر بات ہوگی تو پھر یہ دیکھیں کہ کس قدر اعصاب کے اوپر قابو, جو کہ ہمیں سیکھنا ہے. کہ جب ایک صحابی نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ, کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے, آج تو جھگڑے کا دن ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنڈا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ, آج تو مہربانی عام کرنے کا دن ہے. طاقت کی نفسیات وہ بے شک آپ کی تاریخ میں ہوں, ہماری تاریخ میں طاقت کی نفسیات یہ ہیں کہ کمزور آدمی اگر معاف کرتا ہے تو وہ بڑی بات نہیں ہے, مضبوط آدمی جب معاف کرتا ہے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. معاف کرنا کمزور کا کام نہیں, معاف کرنا مضبوط کا کام ہے. یہ طاقت کی نفسیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. چنانچہ تمام لوگ ایک ایک جرم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہوگی, پورا منظر لوگوں کے سامنے آتا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کا وہ اعلان دہراتے ہیں, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی سزا نہیں. کچھ لوگوں کے لیے تھی سزائیں, ان میں بھی معاف کر دیا گیا, اور دو بالخصوص وہ لوگ نہیں ملتی, یہ باتیں ہمارے نصاب میں نہیں ملتی, ایتھکس کی کتابیں بنائی جاتی ہیں, یہ باتیں مفقود ہیں. ہندا اور وحشی. ہندا ابو سفیان جو بعد میں اس دوران مسلمان ہو گئے, بہت بڑے صحابی بنے, اس کی بیوی, اور وحشی اس کا غلام, کہ جس نے ہندا نے حکم دیا وحشی کو, اس کا غلام تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, کہ اندرونی حصے کلیجہ جگر نکالا, ہار بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا, اور یہی حبشی بعد میں اس قدر وفادار صحابی بنا کہ پھر اس کے بعد مسیلمۃ الکذاب کے قلعے کے اندر وہ خود اندر گیا اور اس کو قتل کر دیا, اور ابو سفیان نے جو قربانیاں دی. یہ ہے وہ تعلیم. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم میں ہم جسموں کو تو جیتتے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ دل کو کیسے جیتتے ہیں. یعنی استاد وہ ہوتا ہے کہ جو شاگرد کے اندر جگہ کر لے, نہ یہ کہ وہ شاگرد کے دل سے گر جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز سکھائی تربیت کی وہ یہ تھی کہ دلوں کو فتح کر لے. دل پر فتح ہو گئے. ہندا نے کہا
کہ اس سے پہلے آپ سے مبعوث ترین شخصیت میرے لیے کوئی نہیں تھی، آج آپ سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کوئی نہیں۔ اور وہ تمام طلقاء پھر محاذوں پہ گئے، وفادار، ایک بڑی تاریخی کہانی ہے۔ اور پھر تعلیم و تربیت کا انداز فراوانی کے دور میں دیکھیں، فراوانی کے دور میں، غربت میں تو ہر بندہ بہت اچھا ہوتا ہے، فراوانی کے دور میں آپ دیکھیں، کیا آپ محل نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا آپ جائیداد نہیں رکھ سکتے تھے؟ لیکن جب مال غنیمت رات کے وقت بھی پہنچ جاتا تو آپ بے قرار ہوتے، تقسیم کرتے، ہاتھ جاڑتے اس کے بعد اندر۔ اور پھر فراوانی کی جنگیں کہ جب بڑا مال غنیمت تقسیم ہوا، طلقاء کے اندر نئے جو لوگ تھے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے کچھ اظہار کیا خفگی کا کہ یہ نئے مسلمان ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ تو اس قدر مال غنیمت کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم نے بڑی قربانیاں دی۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ اس قدر جامع اور مؤثر خطبہ ہے کہ کاش اس خطبے کو اساتذہ کے لیے ٹریننگ کی بنیاد بنا دیا جائے، تعلیم و تربیت کے لیے۔ خطبہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں اور ایک ایک قربانی کا ذکر کرتے ہیں کہ میں بے کس تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، محدود لوگ تھے، مکہ سے مجھے نکالا گیا، آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے قربانیاں دی، اور آپ کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ اس پورے خطے میں اسلام کو ایک قوت، ایک مذہب کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال کرتے ہیں، یہ تعلیم و تربیت ہے، یہ سیکھنا ہے، کاش یہ چیزیں ہم سیکھیں۔ ایک سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ بھیڑ بکریوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ اس ایک فکرے کو دیکھیں کہ پورے مجمع میں رونے اور چیخنے کی آوازیں شروع ہوئی اور سب نے کہا ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جانا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم عام کر دیں، اپنے نوجوانوں کو اس انداز سے بتائیں، اپنے نوجوانوں کو نہیں، جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان کی بھی اگر اس طریقے سے ہم تربیت کریں، اور یہ جو آج ہمارا خوبصورت ملک ہے جو اس وجہ سے آج مسائل میں گرا ہوا ہے کہ جس کے اندر ایک سیاسی استحکام اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، اس تربیت کے انداز کو بلا دیا ہے۔ اگر اس تربیت کی طرف ہم آ جائیں تو یہ ملک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ یہ ملک دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک قائدانہ کردار ادا کرنے والا ملک ہے۔ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس فیصل آباد شہر کو دیکھیں۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے فیصل آباد کی اور کراچی کی، دنیا بھر میں اس قسم کی ٹیکسٹائل نہیں مل سکتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو میوے دیے ہیں، ہم جاتے ہیں جی ٹرکوں میں میوے پڑے ہوئے ہیں، ٹرکوں میں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں میووں کے۔ آپ جائیں امریکہ میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، ایک تربوز آپ نہیں خرید سکتے۔ آپ نے آدھا یا چوتھائی حصہ تربوز خرید کے وہیں پہ کاٹ کے پلاسٹک میں بند کر کے تول کے اور گھر لے جانا ہے، 3 دن تک کھانا ہے۔ ہمارے بچے تو تربوز کے تربوز کھاتے ہیں، ان کا تو معمول ہوتا ہے، مالٹوں کے ٹرک کریٹ کے بغیر تو ہم گھر جاتے نہیں۔ تصور نہیں ہے ان امیر ملکوں میں کہ وہ کریٹ اپنے گھر لے جائیں۔ اتنے بڑے ہمارے اوپر انعامات ہیں، 6 موسم ہیں ہمارے پاس، گرمی بہت سخت گرمی، سردی بہت سخت سردی، بہار خزاں، فصلیں، میوے، ان موسموں کے لیے، ان موسموں کی وجہ سے
باہر دنیا میں آپ دیکھیں تو ایک لمبا عرصہ تو برف باری ہوتی ہے، سیلاب ہوتے ہیں، گھروں سے نہیں نکل سکتے، ٹریکٹر، ٹرک، مشینیں سڑکوں پر، کہ کس طریقے سے لوگوں کی آمد و رفت کو یقینی بنا دیا جائے۔ لیکن چونکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تربیت اور تعلیم سے انحراف کر چکے ہیں، نہیں سیکھ رہے، اب الحمدللہ یہ جو سی پیک کا مرحلہ آ رہا ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کا منصوبہ نہیں ہے، شاید ہم زندہ نہ ہوں، لیکن یہ مستقبل کے پاکستان کا منصوبہ ہے، یہ مستقبل ان بچوں کا منصوبہ ہے جو میرے سامنے موجود ہے۔ اگر سی پیک کامیاب ہو، اور خدا کرے یہ کامیاب ہو، تو پھر ایک عمومی سیاسی معاشی استحکام پر مبنی ملک بنے گا، اور جب سیاسی اور معاشی استحکام پر مبنی ملک ہو تو اس کی خارجہ پالیسی بھی آزاد ہوتی ہے۔ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ خالصتاً مغرب پر انحصار ہے، اس لیے کہ ہم ان کے قرضوں کے سامنے محتاج ہیں، ان کے قرضوں کے لیے ہم مجبور ہیں۔ اب یہ جو بعد 80 پیک پاکستان ہے، یہ بند سڑکیں نہیں مانتا، بعد 80 پیک پاکستان بند سڑکیں نہیں مانتا، کلی شہراہیں مانتا ہے۔ اگر بند سڑکیں ہوں تو پھر سی پیک کے ثمرات سے ہمارے لوگ، ہمارے آئندہ کی نسل جو ہے وہ فائدے ان تک نہیں پہنچیں گے۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کوشش یہ کی کہ بیرونی انحصار سے مسلمانوں کو نجات دلائی ہے، اوس اور خزرج مدینہ کے اندر آپ کے حامی، آپ کے اوپر ایمان لانے والے، لیکن وہ انحصار کر رہے تھے اپنی پوری معیشت پر یہودیوں کے لیے، ان کے درمیان جنگیں تھیں، ان کی زراعت تباہ تھی، یہ قرض لیا کرتے تھے، معیشت تباہ تھی، قرض لیا کرتے تھے یہودیوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ اوس اور خزرج کے درمیان صلح کرائی، بواس کی جنگ جو 120 سال تک جاری رہی، وہ جنگ ختم کر دی، اس لیے تاکہ وہ یہودیوں پر انحصار سے محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں ہم نے سیکھنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حیات مبارکہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے۔ کچھ مثالیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور ہمارے سامنے ہمارے جید علماء کرام موجود ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے، مفتی محمد زاہد صاحب، اور فیصل آباد کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس خطے میں موجود ہے، اور اس پورے ملک میں سب سے زیادہ علماء اگر موجود ہیں الحمدللہ تو وہ ہند، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں۔ تو یہ علماء ہمارے لیے سرمایہ ہیں، ان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارا اور ہمارے دین کا انسلاک برقرار ہے، ان کی قدر کی جانی چاہیے۔ یہی لوگ ہمارے مقتدی اور ہمارے رہنما ہیں، اور کاش ہم ان باتوں کو عام کر دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی کوشش کریں، آپ کی تعلیم اور تربیت۔ تو یقیناً اس ملک کے اندر اور اس ملک کے عوام لوگوں کے اندر یہ استعداد ہے کہ یہ ایک بہت بہتر، ایک ایسی قوم بنے کہ یہ قوم پوری دنیا میں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے نجات کا ایک بہتری کا اور ترقی کا سبب بنے۔ یہ کچھ گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر میں جامعۃ القرآن، ان کے منتظمین حضرت مولانا صاحب اور میرے بہت ہی مشفق استاد جناب حضرت مولانا زاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی دیر تک میری باتیں سنتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله